السلام علیکم معزز ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اچ شریف میں اور آج آپ کو دکھائیں گے اچ شریف اور بتائیں گے اچ کے بارے میں۔ اچ یا اچ شریف جنوبی پنجاب میں موجود ایک قدیم شہر، یہ بہاولپور سے تقریباً 75 کلومیٹر دور مغرب کی جانب ہیڈ پنجن سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 500 سال قبل مسیح قائم ہوا۔ برِ صغیر میں طلوع اسلام سے پہلے سندھ ہندو سلطنت کا حصہ تھا اور اچ اس کے اہم شہروں میں سے ایک۔ سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی آمد سے ہندو سلطنت تباہی سے ہمکنار ہوئی۔ محمد بن قاسم نے یہ شہر فتح کیا اور اسلامی حکومت میں یہ شہر اسلامی تعلیم کا مرکز رہا۔ اس عرصے کے دوران علاقے میں بہت سے قلعے اور دیواریں تعمیر ہوئیں۔ پنجاب کے ضلع بہاولپور کا یہ شہر ماضی میں قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں کا مرکز رہا۔ علم و ادب، رشد و ہدایت کا بھی یہ شہر سرچشمہ رہا ہے۔ اس شہر پر مختلف ادوار میں مختلف قبائل نے حکمرانی کی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ عرصہ تک راجپوت قبیلے کی حکمرانی رہی، جنہوں نے سکندر اعظم کی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس شہر کی خوش قسمتی اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ناصر الدین قباچہ نے اچ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت اور تخت گاہ بنایا، اور اس سے اس شہر کی خوب شہرت ہوئی کہ یہ شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اچ کی شہرت اور ترقی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ 643 ہجری میں بخارا سے بھگ کر ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت بھی اچ شریف پر راجپوت قبیلہ ہی یہاں حاکم تھا۔ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ دیو سنگھ کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول نہیں کی، مگر اس کی ایک راجکماری بیٹی کی اونچا رانی نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت مند اونچا رانی کے نام کو یاد رکھنے کی غرض سے دیوگڑھ کو اونچا رانی کی نسبت سے اچ کا نام دے دیا، جو بعد میں حضرت سرخ پوش کی وفات کے بعد یہاں مدفن ہونے اور ان کی نسبت سے اچ شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اچ شریف میں سینکڑوں اولیاء کرام کی مزارات اور مقبرے ہیں، جن کی زیارت کی غرض سے ملک بھر سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اور مریدین آ کر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں بہت سے صوفیاء کے مزارات ہیں۔ اچ شریف کی تاریخی حیثیت ملتان سے بھی پہلے کی ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی کثیر تعداد حاضری کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سیاح بھی اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر اس جگہ کو خاص طور پر دیکھنے آتے ہیں۔ بہت سے بزرگان دین کے مزارات، ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت سید بدر الدین بدر عالم نقوی رضوی الباکری، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید فضل الدین لاڈلا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محبوب سبحانی گیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخی مسجد حاجات ہے جو کہ محمد بن قاسم کہلاتی ہے۔ ایک روایات کے مطابق مجاہد اسلام فاتح سندھ محمد بن قاسم نے فتح سندھ کے بعد اس راستے سے ملتان جاتے ہوئے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ یہ برِ صغیر پاک و ہند کی چند قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کی تعمیر میں دال ماش کا آٹا، ریت اور چونے کا پانی استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کی زیارت اور عبادت کے لیے نامور اولیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں۔ یہی مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مزار کے بالکل قریب شمالی جانب شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قدم مبارک کا نشان بھی موجود ہے۔ ایک روایات کے مطابق جہانیہ جہاں گشت ایک بار مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگوں نے انہیں کچھ تحائف دیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قدم مبارک کا پتھر پر نشان بھی شامل تھا، جو غزوہ خیبر کے موقع پر باب خیبر اکھاڑتے وقت جوش ایمانی سے پتھریلی زمین پگھلنے کے سبب ثبت ہو گیا تھا۔ صدیوں پرانی تہذیب کے حامل اس شہر نے بہت سے عروج اور زوال دیکھے۔ زمانے نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف نام دیے، کبھی اسے سپیڈا کے نام سے پکارا گیا تو کبھی اسے اساش کہا گیا، کبھی اس کا نام اوسا رہا تو کبھی دیوگڑھ، کبھی یہ سکلاندا کے نام سے مشہور ہوا، پھر یہ ہود بنا اور چچ بھی ناموں کا طویل سفر کرنے کے بعد بالآخر یہ شہر اچ بن گیا۔ اچ کے ساتھ شریف کا لاحقہ اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے لگایا گیا۔ ان میں سے پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی چیوندی کا ہے، جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھیں۔ یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخری عشرے میں خراساں کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا۔ دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے استاد حضرت بہاءالعلیم کا
اور جبکہ تیسرا مقبرہ استاد نوریہ کا ہے، جن کی خوبصورت کاریگری نے عہد غم ان مقبروں کو شان و شوکت بخشی۔ یہ تینوں نادر و نایاب مقبرے آج اپنے اکھڑے ٹوٹے پھوٹے اور در و دیوار کے لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں۔